میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں کرونک ڈائریا کے بارے میں بنائی ہے آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے۔ کرونک ڈائریا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کرونک سے مراد جو چیز لمبی ہے، ڈائریا سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو پخانہ پتلا اور بار بار آتا ہے تو اس کے بے شمار کازز ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کازز بالکل بے ضرر سے ہیں، کچھ سیریس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بہت دیر سے، آپ کو کئی مہینوں سے آپ کا پیٹ لوز چل رہا ہے تو میرے خیال میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ اس کے کچھ تو بڑے سمپل سے ٹریٹبل کازز ہوتے ہیں۔ کوئی انفیکشن پاکستان میں ایمیبیاسس، جی آر ڈی ایسس، ورم انفیسٹیشن، یہ ابھی بھی انفارچونیٹلی کامن ہے۔ اس طرح کی کوئی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے جو کہ بڑی ہی سمپل سی کچھ دنوں کی ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو جائے گی۔ یا ایک چیز ہے آئی بی ایس۔ آئی بی ایس کیا ہوتا ہے؟ وہ یوزلی ٹینشن کی وجہ سے آپ کی انٹسٹائن زیادہ موو کرتی ہیں، زیادہ آپ کو تھوڑا سا موشن لگے رہتے ہیں، پیٹ میں درد رہتے ہیں۔ وہ آئی بی ایس ایک بے ضرر سی بیماری ہے، لیکن اس کی بھی علاج ممکن ہے اور علاج کرانا چاہیے۔ پھر ایک ہوتی ہے آئی بی ڈی، انفلیمیٹری باول ڈیزیز۔ یہ تھوڑی سی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو کرونک ڈائریا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بخار ہے، یا آپ کا ویٹ لاس ہو رہا ہے، یا آپ کو پخانے میں خون آ رہا ہے، یا ریکٹم میں پین ہو رہی ہے، یا سٹول پاس کرنے کے بعد کانسٹنٹ یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ آپ کا آنت ابھی خالی نہیں ہوئی، تو یہ ساری کی ساری سمٹم ہو سکتی ہے آئی بی ڈی، انفلیمیٹری باول ڈیزیز کی۔ اگر یہ ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ آپ کے ڈاکٹر آپ کو ایگزامن کریں گے، کچھ ٹیسٹ کرائیں گے، سمپل ٹیسٹ، لیکن شاید الٹیمیٹلی آپ کا وہ ایک سٹول کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کرائیں گے۔ اس کے بعد آپ کی وہ کولونوسکوپی ایڈوائز کریں گے۔ اگر کولونوسکوپی وہ جو نیچے سے کیمرہ ڈال کے کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہوا تو پھر شاید یہ آپ کو آئی بی ایس ہے۔ اگر اس میں کوئی سوزش آتی ہے، انفلیمیٹری باول ڈیزیز ہے، تو اس کی ایک کافی لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے مطلب ہے یہ کہ یہ ضروری ہے ٹیسٹ کرانا۔ اور اگر اس کے علاوہ کئی دفعہ کھانے میں بد پرہیزی، آپ کا کھانا نہیں صحیح ہوتا، کھانے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ڈائریا کر رہتی ہیں، یا کوئی ادویات ہوتی ہیں جو کہ ڈائریا کر رہتی ہیں، اینٹی بایوٹکس فار ایگزامپل آپ کو ڈائریا کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کرونک ڈائریا ہے تو میرے خیال میں اس کو اگنور مت کریں۔ ہو سکتا ہے یہ کسی نان سیریس بیماری کی وجہ سے ہو، لیکن اس کا ٹیسٹ کرا لینا، ایک دفعہ ڈاکٹر سے چیک کرا لینا ضروری ہے۔ جو بزرگ حضرات ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، ان میں کرونک ڈائریا کئی دفعہ آنتوں کے کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ اگر اس ڈائریا میں بلڈ بھی آ رہا ہے تو وہ تو ضرور چیک کریں، خاص طور پہ اگر ان کا وزن بھی کم ہو رہا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہے کہ کئی دفعہ ایک اور بیماری ہے جس کو بولتے ہیں ڈائیورٹیکولوسس، وہ بھی ایک کرونک ڈائریا کر سکتی ہے۔ پاکستان میں ابھی تک ٹی بی ختم نہیں ہوئی، تو انٹسٹائن کی ٹی بی سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پھر اس طرح ڈائریا سے ملتی ایک چیز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں میل ایبزارپشن۔ میل ایبزارپشن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی انفیکشن نہیں، لیکن کھانا جو ہے آپ کا کسی انٹسٹائنل ڈیزیز کی وجہ سے، یا پینکریاز کی ڈیزیز کی وجہ سے، یا گال بلیڈر کی ڈیزیز کی وجہ سے، لیور کی ڈیزیز کی وجہ سے آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جب کھانا ہضم نہیں ہوتا تو وہ کھانا کی جو چربی ہے وہ سٹول میں پاس ہوتی ہے، تو اس میں بھی موشن آپ کو بار بار آتے ہیں، لیکن اس میں عام طور پہ موشن میں چربی ہوتی ہے، اور موشن جو ہے عام طور پہ بہت زیادہ بدبودار ہوتا ہے، اور جب آپ فلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹوائلٹ میں تو وہ فلش نہیں ہوتا، وہ تیرتا رہتا ہے، وہ جاتا نہیں پانی کے ساتھ۔ یہ اس کی نشانی ہے۔ یہ بچوں میں بھی ہو سکتی ہے، بڑوں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ پیٹرن ہے تو بھی آپ کو ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے۔ سمری یہ ہے اس ویڈیو کی کہ اگر آپ کو بڑے دیر سے موشن آ رہے ہیں زیادہ، تو اس کو پلیز انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے، اپنے ڈاکٹر سے ملیں۔ یا تو یہ بڑے آرام سے ایک ٹریٹبل بیماری نکلے گی، یا پھر ممکن ہے اس کے کچھ ٹیسٹ کرائے جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ کہیں سے کوئی اندر سے پرابلم سیریس تو نہیں۔ اگر سیریس پرابلم ہے تو یقیناً اس کا علاج اس کے مطابق ہو جائے گا، لیکن اس کو آپ اگنور مت کریں، اپنے ڈاکٹر سے ملیں، اور امید ہے آپ کے مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے۔ بہت شکریہ۔ پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے۔